بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے آپ کی اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں اس کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کا فیڈ بیک یہ آ رہا ہے کہ سر آسان سوالات کو بھی ٹچ کرتے جائیں، تو یہ وہ آسان سوالات ہیں میرے خیال کے مطابق، جس کو میں اس کی تفصیل بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن فیڈ بیک میں زیادہ اسٹوڈنٹ اصرار کرتے ہیں۔ اس اصرار کو دیکھتے ہوئے یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو اس میں پوچھا یہ گیا کہ پیغمبر ہے اور اس کو جو ہے یہود اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا یا مر گئے تھے اور دوبارہ زندہ ہوئے، تو وہ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اس حوالے سے بتاتا چلوں، عزیر علیہ السلام وہ نبی ہے، قرآن عظیم الشان نے نقشہ کھینچا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جنہوں نے دوبارہ تورات لکھی، تورات کو دوبارہ انہوں نے اثر نو لکھا، اس کی تجدید کی۔ یہ وہی تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام چونکہ تورات کے حافظ تھے اور 100 سال تک پڑے رہے، قرآن عظیم الشان میں یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا، تو یہود کے لیے دوبارہ عزیر علیہ السلام نے تورات لکھی، اس لیے اس نسبت کو دیکھتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ابو سفیان کو آپ نہایت خوب جانتے ہیں، یہ بڑا دشمن اسلام رہا ہے، تعلق قریش سے ہیں اور بنو امیہ کا ہیڈ ہیں۔ بنو امیہ کے ہیڈ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ابو سفیان، یہ تو ان کو کنیت ہے۔ کنیت وہ نام ہوتا ہے جو کسی باپ بیٹا بیٹی کی نسبت سے مشہور ہو جائے، اس میں ابن آ جائے یا ابو آ جائے تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے، کسی نسبت سے، والدین کی نسبت سے یا اولاد کی نسبت سے۔ تو یہ ابو سفیان، ان کا اصل نام کیا تھا؟ سوال یہ پوچھا گیا، سوال ہے ابو سفیان کے حوالے سے۔ سخر بن حرب، اس کا نام سخر تھا، سخر بن حرب، بعد میں مسلمان بھی ہوئے۔ سخر بن حرب ان کا اصل نام تھا، اور پوچھا یہ گیا تھا کہ ان کا اصل نام کیا ہے۔ تو خانہ کعبہ پر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو غلاف کہا جاتا ہے، غلاف، یہ غلاف ہے۔ اور پوچھا یہ گیا تھا کہ سب سے پہلے کس نے ڈالا؟ سب سے پہلے کس نے ڈالا تھا خانہ کعبہ پر غلاف؟ یہ ایک بادشاہ ہے طبع، یہ طبع پڑھا جاتا ہے، طبع حمیری۔ طبع حمیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کافی پہلے ایک بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے طبع حمیری، بعض کبھی کبھار یہاں پر اسد بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ، طبع اسد حمیری وہ بادشاہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آغاز کیا بیت اللہ شریف پر غلاف ڈالنے کا، اور آج تک یہ غلاف جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو زمانوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کون سا زمانہ بہتر ہے، زمانے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے یہ آپ بتائیں، یہ پوچھا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے جس کو دور نبوت کہا جاتا ہے، نمبر 1۔ ثم الذین یلونہم، نمبر 2 اس کو کہتے ہیں دور صحابہ، اور نمبر 3 ثم الذین یلونہم دور تابعین، تابعین کا دور، اور نمبر 4 بھی تبع تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور۔ زمانے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ بھی بتانا مقصود ہے یہاں پر کہ دور صحابہ کب ختم ہوا؟ 93 ہجری میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ہجری کو فوت ہوئے، ہجرت کے 12ویں سال، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سال وفات ہے۔ اس کے 93 ہجری میں یعنی 91 سال بعد جو ہے آخری صحابی فوت ہوئے۔ یہ آخری صحابی کون ہے؟ آخری صحابی حضرت انس ہے،
انس بن مالک. یہ وہ چھوٹے بچے تھے جن کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس بچے کو پیش کیا تھا. حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو 2 کان والا کہتے تھے مذاق میں، یہ وہ صحابی ہے 93 ہجری میں فوت ہوئے. اس طرح تابعین کا زمانہ شروع ہوا. یعنی تابعین وہ لوگ ہیں، صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اور تابعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا. تو یہ انفارمیشن آپ کے پاس جو ہے ہونی چاہیے. من و سلوا کے حوالے سے، من و سلوا what do you know about من و سلوا یا من و سلوا کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ بھی اسلامیات کا نہایت آسان سوال ہے، قرآن عظیم الشان میں اس کا ذکر ہے. تو یہ وہ خوان ہے، خوان جس کو ہم دسترخوان یعنی کھانے رکھنے کا جو شیٹ ہوتا ہے، خوان کہتے ہیں کھانے کو، خوان کھانے کو کہا جاتا ہے. المائدہ جو قرآن کا وہ بھی خوان ہے، اس کو بھی سورۃ خوان کہا جاتا ہے. المائدہ بھی کھانے کو کہتے ہیں. تو خوان یعنی یہ وہ کھانا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے 40 سال تک اس کا نزول ہوتا رہا آسمانوں سے. سوال یہ ہوا تھا کہ من اور سلوا کیا چیز تھی، من و سلوا کیا چیز تھی. تو من بٹیر کا گوشت تھا، بٹیر کا گوشت، پکایا گوشت. اور سلوا جو ہے وہ آئس کریم قسم کی ایک چیز تھی جو صبح جب بنی اسرائیل اٹھتے تھے تو یہ جاڑیوں میں جو ہے وہ ان کے لیے موجود ہوتی تھی. من و سلوا یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد اسلامیات کے حوالے سے پوچھا یہ گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے. یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، پوری دنیا کو پتہ ہے. یعنی 11 بھائی تھے یوسف علیہ السلام، 11 بھائی تھے، ایک یوسف علیہ السلام خود تھے، یعنی یہ کل 12 تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. تو ان میں سے 4 کے نام بتائے. سوال یہ پوچھا گیا تھا. تو یہ کچھ مشکل ہے، لیکن اگر کسی نے قصص الانبیاء پڑھا ہو پھر مشکل نہیں ہے. یہودا سب سے بڑا بھائی ہے، یہودا. بنیامین، یہودا سب سے بڑا بھائی ہے جن سے یہود کی نسل چل نکلی. اس کے بعد بنیامین ان کا اپنا بھائی ہے. یہ ہوئے 2، بنیامین، یہودا. اور لیان بھائی کا نام ہے، شمعون بھائی کا نام ہو. یہودی زیادہ نام شمعون بھی رکھتے ہیں، یہاں پر عین ہے شمعون. تو یہ یوسف علیہ السلام کے 4 بھائیوں کے نام اگر آپ اس طرح بتائیں گے تو آپ کا جواب جو ہے وہ درست تسلیم کر لیا جائے گا. اسلامیات کے حوالے سے یہ 2 دن میں جو سوالات ہیں، آسان سوالات یہ ہوئے ہیں. یہ آپ کے برصغیر پاک و ہند کے حوالے سے، برصغیر کے حوالے سے یا تاریخ پاکستان کے حوالے سے، یہ کہ ہندوستان میں برصغیر پاک و ہند میں جب کمپنی کی حکومت قائم ہوئی، کمپنی سے یہ حکومت لے لی گئی اور باقاعدہ ڈائریکٹ برطانیہ کی حکومت قائم ہوئی. یہاں پر وائسرائے جو تھا وہ حکومتی برطانیہ کا نمائندہ ہوتا تھا. آپ 4 وائسرائے کے نام بتائیں. تو 4 وائسرائے کے نام جو ہے اگر آپ نے پیسٹی پڑھا ہو تو آسان ہے، ورنہ مشکل ہو جائیں گے. لارڈ کیننگ، ہر ایک کے ساتھ لارڈ لگتا تھا. لارڈ کیننگ. اور یہ منٹو مارلے والا، لارڈ منٹو، ایک لارڈ منٹو. اور وہ کرزن لائن والا لارڈ کرزن. لارڈ سب کے ساتھ لگتا ہے. لارڈ جس طرح یہاں ہمارے ہاں سردار اور نواب لگتے ہیں، یہ لارڈ ان کے ساتھ رکھتا ہے. اور یہ آپ کا ملکہ برطانیہ کا پڑپوتا جو آخری وائسرائے ہے، کیا نام ہے؟ ماؤنٹ بیٹن. لارڈ ماؤنٹ بیٹن. یہ وہ 4 وائسرائے ہیں جن کے نام پوچھے گئے تھے. تو اس کے بعد پی ایس ٹی کے حوالے سے 3 جون منصوبہ، 3 جون پلان. 3 جون پلان یہ بہت ضروری ہے. جس طرح قائد اعظم کے 14 نکات ضروری ہے یا خطبہ الہ آباد ضروری ہے، اسی طرح 3 جون کا یہ وہ پلان ہے جس کے تحت برصغیر کے حصے کرنے کی تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی تھی اور اس کو اوکے بھی کیا گیا تھا. تو یہ 3 جون پلان جو ہے یہ ہندوستان کے آخری وائسرائے جو میں نے یہاں پر لکھوایا ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، انہوں نے اعلان کیا کہ 15 اگست تک، یعنی 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا جبکہ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا. آزادی کا اعلان کیا گیا کہ 15 اگست 1947 تک اقتدار پاکستان اور بھارت کے منتخب نمائندوں کے حوالے کیا جائے گا. ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ انڈیا جو ہے ہم چلے جائیں گے، لیکن انڈیا جو ہے وہ اکٹھا رہے، لیکن یہ اکٹھا نہیں رہ رہے ہیں. اس لیے 3 جون کو یہ پلان پیش کیا گیا میڈیا کے نمائندوں کے سامنے. ایک پریس کانفرنس میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پیش کیا کہ
15 اگست 1947 تک مکمل انتقال اقتدار کر دیا جائے گا اور انگریز مقررہ مدت تک ہندوستان سے نکل جائیں گے. اس پروسیس کو، اس پلان کو، اس منصوبے کو 3 جون پلان کا نام دیا جاتا ہے. یہ پانی پت ہندوستان کا ایک علاقہ ہے. اس حوالے سے جنگوں کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. پانی پت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پانی پت جو ہے یہ لڑائیوں برصغیر میں جو احمد شاہ ابدالی کی جو لڑائیاں ہیں یا مغلوں کی لڑائیاں ہیں، اس حوالے سے نہایت جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. پانی پت کی پہلی لڑائی برصغیر کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہے. پانی پت کی پہلی لڑائی یہ 1526 کو ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی. یعنی یہ سلاطین کا دور ختم ہوا اور مغل برسر اقتدار آئے. ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی 1526 میں مغلوں کی جو ہے وہ داغ بیل، مغل حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی. اور اس کے بعد پانی پت ہی میں احمد شاہ ابدالی نے جو ہے وہ مرہٹوں کو شکست دی تھی. اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا ہے کہ جنگ پلاسی کے حوالے سے اکثر سوال کیا جاتا ہے. جنگ پلاسی کے حوالے سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں. میں اس کو ذرا آپ کو تفصیل میں بتاتا چلو. پلاسی یہ 23 جون 1757 ہے. 23 جون 1757 کو یہ ایک برصغیر کے مسلمانوں کے لیے سیاہ ترین دن کی حیثیت رکھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ انگریزوں کے ایک کمانڈر ان چیف ہے، جنرل ہے لارڈ کلائیو نے بنگال کی ایک بہت حریت پسند نواب ہے، بہت آزادی پسند ہے، نہایت غیرت مند نواب ہے، نواب سراج الدولہ. ان کو شکست ہوئی. وہ شکست غداری کی وجہ سے ہوئی. ان کے ایک بہت بڑے قریبی نواب اور معتمد خاص، ان کے نمائندے میر جعفر نے غداری اور منافقت کا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے ایک باقاعدہ پورے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جو ہے میر جعفر کی غداری مشہور ہے. اس جنگ کے اختتام پر، یعنی اس جنگ کو جیتنے کے بعد، انگریز پورے بنگال پر قابض ہو گئے اور اس دن سے برصغیر کے لوگوں کے جو بدنصیبی کے دن ہیں وہ شروع ہوئے اور تقریباً 200 سال تک مسلمان جو ہے وہ انگریزوں کے غلام رہے. بتاتا چلوں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کی یونیورسٹی کی تاریخ. پاکستان کی یونیورسٹی کی سب سے پہلی خاتون وائس چانسلر کون تھی؟ اس دن پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کی سب سے پہلی پائلٹ کون تھی؟ پائلٹ تو مریم مختار تھی. کل پوچھا گیا تھا کہ یونیورسٹی کی سب سے پہلی خاتون چانسلر کون تھی؟ تو یہ لیاقت علی خان کی زوجہ بیگم رعانہ لیاقت، یہ سندھ یونیورسٹی کی سب سے پہلی وائس چانسلر تھی. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ یونیورسٹی پاکستان کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے پہلی خاتون وائس چانسلر ہے اور یہ سفیر بھی رہی ہے. ان کو سفیر بھی رہی ہے، یہ گورنر سندھ بھی رہی ہے اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وائس چانسلر بھی جو ہے وہ رہی ہے. اس کے علاوہ پوچھا یہ گیا تھا کہ ٹنل، پاکستان کی جو سب سے بڑی ٹنل ہے سڑک کی، ایک تو ریلوے ٹنل ہے جس طرح کوجک، جبکہ سڑک کی جو ٹنل ہے وہ لواری ٹاپ ٹنل ہے. یہ کیا ہے؟ لواری ٹاپ ٹنل ہے. یہ ہے کہاں پر؟ لواری ٹاپ جو یہ ٹنل ہے ایک بہت بڑے روڈ کا ٹنل ہے. یہ اس کی لمبائی جو ہے وہ 5 میل ہے. اس کی لمبائی 5 میل ہے. لواری ٹاپ یہ جو ہے آپ کی گلگت بلتستان سائڈ پر ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ 5 مائل ہے. اور یہ زکوٰۃ کے حوالے سے آج کل میڈیا میں آ رہا ہے کہ ربا زکوٰۃ کو کہتے ہیں، ربا کو ختم کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایگری ہے. تو اچھا آپ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ آرڈیننس پاکستان میں کب جاری کیا گیا سب سے پہلے؟ تو یہ 20 جون 1980 کو ایک صدارتی فرمان کے تحت جو ہے وہ زکوٰۃ آرڈیننس جو ہے وہ ملک میں جاری کیا گیا تھا. اور اس وقت ملک میں جو ہے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق جو ہے وہ برسر اقتدار تھے. بلوچستان کے حوالے سے 2 سوالات جو ہے وہ ہوئے ہیں. یوسف عزیز مکسی کا فوت ہوئے. بہت بڑا نام ہے جو ہے
بلوچستان کی تاریخ میں، لیکن جوانی میں چلے گئے 1935 کے زلزلے میں. زلزلہ کب آیا؟ خطرناک زلزلہ 31/5 یعنی 31 مئی 1935 کو جو ہے یوسف عزیز مکسی وہ فوت ہوئے زلزلے میں. اس وقت ان کی عمر محض بالکل جو ہے وہ 27 سال تھی. ان کی عمر 27 سال جو ہے وہ تھی. بلوچستان کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہوا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے یہاں پر ایک قانون انگریزوں کا لاگو تھا، اور اسی قانون کے تحت باقاعدہ فیصلے ہوتے تھے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو وہ جو قانون ہے انگریز کی طرف سے وہ FCR کا کہلاتا ہے. کیا؟ FCR. تو یہ جو ہے جو برصغیر کے جو حصے برصغیر کے فرنٹیئرز پر تھے، مثلا صوبہ سرحد یا کی پکیا موجودہ، اور اس طرح بلوچستان، یہاں پر FCR لاگو تھے، کیونکہ یہ ایریز جو تھے یہ اکثر فرنٹیئرز پر تھے، اس لیے ان کے لیے FCR کا قانون بنایا گیا تھا. اور FCR جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ایکٹ. فرنٹیئرز کرائم ریگولیشن ایکٹ ایک ایکٹ حکومت برطانیہ کی طرف سے لاگو کیا گیا تھا، اور اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ فیصلے ہوا کرتے تھے. اور اس ایکٹ کو جو ہے وہ FCR کہا جاتا تھا. 1970 کو جب 1 جولائی 1970 کو جب بلوچستان صوبہ بنا، تو یہاں پر بلوچستان میں FCR کا عدالتی نظام ختم کر دیا گیا اور بلوچستان ہائی کورٹ قائم ہوئی. یہاں پر یہ FCR کا سسٹم جو ہے ختم کر دیا گیا اور بلوچستان میں باقاعدہ عدالت قائم ہوئی، اور یہ ایک جو ہے ہائی کورٹ آف بلوچستان جو ہے اس کا نام دیا گیا. تو یہ وہ آسان سوالات تھے، اور بھی کچھ سوالات ہیں. کل انشاءاللہ یہاں پر جو ہے صفحہ ختم ہوا تو کل اس کو مزید ڈسکس کریں گے، اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو. فیڈ بیک میں آ کر فیڈ بیک دے کے کس طرح اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں.